میں زہرا دے بابا دی گفتار تو بار دیوا میں زہرا دے بابا دی گفتار تو بار دیوا سارا پیار زمانے سرکار تو بار دیوا تو کہہ دو صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ وحشر کے فاروقی محبت دے نذرانے میں پیش کرا فاروقی محبت دے نذرانے میں پیش کرا سارا حسن حسینہ دا سارا حسن حسینہ دا سرکار تو بار دیوا سارا حسن حسینہ دا سرکار تو بار دیوا آخری بڑی ثبوت دے دو میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ انجم کا ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا جو حضور کو نور مانتا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ کہ انجم کا ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا ارے آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی پاک بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ رب کائنات نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے مسکرا کر جواب دیا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء من نور نبیک من نورہ اے جابر جب اس دنیا میں کوئی چیز نہ تھی نہ جن نہ انس نہ درند نہ پرند جب اس دنیا میں کوئی چیز نہ تھی رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا شاعر نے کہا کہ انجم کا ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا ارے آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے ایک عاشق نے کہا کس طریقے سے مانگا کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے اور خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں میرا ایمان ہے جس کا ایمان ہوگا وہ ذرا پیار سے بولے گا سبحان اللہ کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے اور خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلے ارے ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے حضرت ذی وقار میرے حضور نہ ہوتے دنیا کی یہ رونق نہ ہوتی میرے حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا کی رونق نہ ہوتی اس کو سمجھاتا چلوں کہ سلطان العارفین سلطان باہو نہ ہوتے
اگر حضور دنیا میں آئے ہیں تو حضور نے ہمیں رب کا پتہ بتایا ہے. حضور دنیا میں آئے تو رب کا پتہ بتایا. سمجھاتا چلو کہ سلطان باہو نہ ہوتے تو ہمیں جنگ کا پتہ نہ چلتا. سلطان باہو نہ ہوتے ہمیں جنگ کا پتہ نہ چلتا. مہر علی شاہ نہ ہوتے ہمیں گولے کا پتہ نہ چلتا. شیخ عبد القادر نہ ہوتے ہمیں بغداد کا پتہ نہ چلتا. ارے میرے صدیق نہ ہوتے تو ہمیں صداقت کا پتہ نہ چلتا. عمر فاروق نہ ہوتے تو عدالت کا پتہ نہ چلتا. عثمان غنی نہ ہوتے تو سخاوت کا پتہ نہ چلتا. ارے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے, حیدر کرار نہ ہوتے تو شجاعت کا پتہ نہ چلتا. حیدر کرار نہ ہوتے تو شجاعت کا پتہ نہ چلتا. ارے میرے حضور نہ ہوتے تو ہمیں رب کا پتہ نہ چلتا. میرے حضور نہ ہوتے تو ہمیں رب کا پتہ نہ چلتا. کیونکہ رب نے فرمایا اے حبیب اگر تجھے نہ بناتا, اگر تجھے نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. پنجابی کے شاعر نے نقشہ کھینچا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا, فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا, کسے شہدویت سایہ نہ ہوندا. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا, کسے شہدویت سایہ نہ ہوندا. نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے, شب و روز دے نہ ہندے نظارے. نہ جنہ بشرتے نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ. نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا, نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا. نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے, نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے. نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے. نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی, ہوائے نہ ہندی نہ ہندا اے پانی. نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری, زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری. کسے چیز دا کسے چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. کسے چیز دا کسے چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. آئیے کہ عزت و شوق کے ساتھ میں دعوت نہ دینا چاہتا ہوں بہت ہی پیاری آواز برادر محترم محمد اشتیاق جاوید نعیمی صاحب, آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. ان کی آمد سے قبل ایک نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر, ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہاتھ آپ کی گواہی دے سکے کہ یا اللہ یہ تیرے حبیب کے نام پر بلند ہوئے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, حیدری. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے. حضور کی ولادت باسعادت کا بڑا خوبصورت مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ وہ فرمائش بھی ہے اور موقع بھی ہے. تو آپ تمام آپ کی محبتیں شامل حال ہیں. امید کرتا ہوں کہ محبت سے تمام دوست مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ محفل کا ذوق دوبالا ہوگا. ایک بار بارگاہ سرور کونین میں جھوم کر بلند آواز سے درود پاک کے گجرے بلند آواز سے تمام آواز پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کہ شان وکھرا دن مہینے سال دا, شان وکھرا دن مہینے سال دا, شان وکھرا دن مہینے سال دا. ہن ہاتھ چوک کے بولو کیونکہ چن چڑھیا مینا دے لالے دا, چن چڑھیا مینا دے لالے دا. بولو بولو, چن چڑھیا مینا دے
چلنے چڑھیا مینا دے لیدا سرکار کی آمد مرحبا ذرا مل کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد حبا مکی کی آمد حبا مدنی کی آمد مرحبا چلنے چڑھیا مینا دیلا لیدا چلنے چڑھیا لالدا رب آکھیا سونیا محبوبا ایک باری گج بج کے کہہ دیو سبحان اللہ رب آکھیا سونیا محبوبا دس کے او جیا تینو بناونا اے ہاتھ چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ رب آکھیا سونیا محبوبا دس کیوں جیا تینو بناونا اے مرضی نال بنائے میں نبی سارے تینو پوچھ پوچھ آپ سجاونا اے مرضی نال بنائے میں نبی سارے تینو پوچھ پوچھ آپ سجاونا اے محبوبہ کیا ایہو جیا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہووے جدوں میں بولا او تو بولے جدوں میں بولا او تو بولے ہاتھ چوکے جدوں میں بولا او تو بولے جدوں میں بولا او تو بولے کدی میں بولا کدی تو بولے کدی میں بولا کدی تو بولے جدوں میں بولا او تو بولے ساڈے دوواں دی کو زبان ہووے ایسا چلنے چڑھیا مینا دیلا لیدا چلنے چڑھیا دیلا لیدا اور یہ بڑا خوبصورت انتظام انسلام میرے بھائیوں نے مل کر کیا ہے ایک نظر شعر ہے شاعر لکھتا ہے کہ میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا بجدے کرتے یہی کہتے کہتے ایسا چلنے چڑھیا مینا دیلا لیدا بولو چلنے چڑھیا مینا دیلا لیدا چلنے چڑھیا دیلا لیدا اور جب شہنشاہ گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کہیے سبحان اللہ آپ نے جب چاند کو دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ مکھ چن بدر شاشانی سارے نے ہوندہ مل کے مکھ چن بدر شاشانی یہ مکھ چن بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چن بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی بولو کالی زلف مستانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور یکی ہن مد بھریاں اس صورت نو اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا
جان آقا کے جان جہان آقا اسی صورت نو میں جان آقا جان آقا کے جان جہان آقا سچی آقا تے رب دی نشان آقا جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تن چوکے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا نوشتا کی اکھی کتنے جالڑیاں ایسا چلنے چڑھیا نینا دیلا لدا چلنے چڑھیا نا دیلا لدا چلنے چڑھیا آمینہ دے. اور اسی ضمن میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑا خوبصورت اشعار ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاندی بدلی کا نکلا ہمارا نبی ایسا چلنے چڑھیا نینا دیلا لدا بولو چلنے چڑھیا دیلا لدا چلنے چڑھیا آمینہ دیلا لدا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ایک بڑا خوبصورت کلام تاجدار گولڑا پیر نصیر نصیر رحمت اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں. ایک بار تمام دوست محبت سے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. یقیناً سارے نو اندر ایک اور گج بج کے پڑھ لو دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل
کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی جی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور حاضروں ناظروں نور و بشروں غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، نعرہ رسالت، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے دور سے دیدار پہ آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ اور شعر سنیے، اصلی کلام شعر ہے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، محبت سے کہیے سبحان اللہ، کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور بوسائے در سے انہیں روکنا اب ہے دربان، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں۔ میں جلدی اشعار پڑھ رہا ہوں چونکہ میرے بعد ملک پاکستان کے نامور ثنا خان تشریف فرما ہے، تو اس لیے جلدی حاضری پیش کر رہا ہوں، محبت سے سماعت کریے گا۔ کہ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دستے تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دستے تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے
کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے گئے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب۔ پیر صاحب کے نام کریے ایک بار کہیے سبحان اللہ، کہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، رویا ہوں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا ہوں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، جس کو بھی تصویر دکھائی تیرے در کی، ارے آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، حق نصیر حق نصیر حق نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لوم مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں بھائی ظفر صاحب کی فرمائش ہے، وہ بھی پیر صاحب کا کلام ہے، اس کے دو اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ محبت سے ایک بار درود پاک تمام دوست پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، محبت سے پڑھنا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ، قربان زمانہ، قربان زمانہ ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے پڑھنا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ، قربان زمانہ، قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ، محبوب یگانہ، محبوب یگانہ ہے۔ اور شعر سنیے کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار
لگانا ہے. وہ کون ہے؟ سیدہ کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے. سیدہ کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا ہے. اور آؤ درے زہرا پر دامن کو پھیلائے ہوئے، آؤ درے پنجتن پر آنکھوں کو جھکائے ہوئے. یہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے. پنج نعرے 35 سوا لاکھ نعرہ حیدری، پنج تھکے او آواز حسنین کے نانا ہے. اور مقطع سے پہلے آخری شعر ہے کہ اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے، اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے، وہ آل محمد ہے، پنجتن کا گھرانہ ہے. وہ آل محمد ہے، پنجتن کا گھرانہ ہے. اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو. زمانہ جس کو سمجھ نہ پایا، زمانہ جس کو سمجھ نہ پایا وہ کتنا عالی ضمیر ہوگا. زمانہ جس کو سمجھ نہ پایا وہ کتنا عالی ضمیر ہوگا. فقیر جس پہ ہے ناز کرتے عجب تباہ و فقیر ہوگا. اور عجب ہی منظر ہے گولڑے کا، عجب ہی منظر ہے گولڑے کا، برستا آنکھوں سے نیر ہوگا. ارے ادب کی دنیا کا تاجور وہ نصیر ہوگا، نصیر ہوگا. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اسی ذوق و شوق کے ساتھ آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے میں دنیا پور سے تشریف لائے ہوئے جناب محترم حماد وسیم سعیدی صاحب آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. محترم محمد حماد وسیم سعیدی صاحب آپ کی آمد سے قبل ہو کمرہ لگائیں. نعرہ تکبیر. آپ کا ذوق کم ہوتا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمت پورہ میں بیٹھ کر اگر آپ ہمت سے کام لینا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی بدقسمتی ہے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے پیار سے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب حضرات اس عقیدے دے نال، اس محبت دے نال، اس پیار دے نال حضور پاک دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن کہ اسی ایتھے بیٹھ کے پڑھدے ہاں، حضور مدینے بیٹھ کے سندے نے۔ اسے جوش و خروش دے نال، محبت دے نال باواز بلند پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے باواز بلند پڑھ لو صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ مکھڑا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، او میرے آقا دے ویکھنے تے دل ویکھ دے۔ مل کے باواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا دے ویکھنے تے دل ویکھ دے، میرے آقا دے ویکھنے تے دل ویکھ دے۔ مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پنجابی دا کلام پیش کر رہے ہیں، ہر بچے نو ہر بندے نو آندا ہے تے انشاءاللہ جو شکروج دے نال جدا پہلے کلام پڑھے ہے انشاءاللہ اسے باواز بلند دونوں ہتھاں نو بلند کر کے پڑھنے۔ پنجابی دا کلام ہے سوہنا الحمدللہ سارے نے کلام آندے تے مل کے پڑھنا ہے باواز بلند، مل کے پڑھ لو۔ سوہنا من موہنا سوہنا من موہنا آمنہ تیرا لالنی کبھی سادیا والی جان۔ جڑا حضور دی ذات سچی گل پیش کر رہے ہیں، جڑا حضور دی ذات تو قربان ہے نا، میں دوجی گل نہیں کرنی، دونوں ہاتھوں نو بلند کر کے کہے گا ہر بندہ، دونوں ہاتھوں نو بلند کر کے سوہنا من موہنا آمنہ تیرا لالنی کبھی سادیا والی جان۔ مل کے سونا من موہنا آمنہ تیرا لالنی کبھی سادیا والی جان۔ چنوی صدقے پاک نبی تو ڈگمگ ڈگمگ ڈولے، چنوی صدقے پاک نبی تو ڈگمگ ڈگمگ ڈولے، صدقے جاوے باری جاوے وہ گڑ گڑ بولے بولو سونا من موہنا آمنہ تیرا لالنی کبھی سادیا جاواں کبھی سادیا۔ تے جدو پیر میر علی شاہ صاحب نے حضور پاک دا دیدار کیتا نا تے کی فرماندے نے؟ ہاں کوئی زلفاں چلے وے چلے، او سونے دیاں کوئی زلفاں چلے وے چلے، کوئی زلفاں چلے وے چلے، سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تلے وے تلے، میرے آقا
करे मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलने दी इत्थे जा नहीं बोलने दी इत्थे जा नहीं बोलने दी शायर की कहंदा है सब ने मिलके तेरियां क्या बातां सुभान अल्लाह तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां ते बाबल मोमाया ते बाबल मोमाया ते बाबल मोमाया एक सोना तू लगने तुझा फेरे भी तू माया तुझा फेरे भी तू माया तुझा फेरे भी तू माया ते मुख चंद बदर शाशानी कह दो सुभान अल्लाह मुख चंद बदर शाशानी मथे चमक दिलाट नुरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मकबूल यतीन मद भरिया इस सूरत नो मैं जाना था इस सूरत नो मैं जाना था के जाने जहाना था सच्चे आखत रब दी नशाना का जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मां अजमल का सदका कमल का कित मेरे अली कित तेरी सनम गुस्ताख किया कित झालड़िया सोड़ाए मन मोड़ाए आमना तेरा लालनी कभी सादिया वारी जावा हुजूर दी महफिल दे विच आया ते शायर की कहंदा है सरकार दा मेला सरकार दा मेला महफिल नो सजाई रखना ओ दे आवन दा वेला ओ दे आवन दा वेला तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां सारा काले 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 वाले कर सादिया वारी जावा कर सादिया वारी जावा अली पाक दी मनक़बत तो बाद इंशाअल्लाह इजाजत जावांगा दिल विच रख के प्यारे अली दे बच्चियां दा जेड़ा जेड़ा अली नु मंदा दुनातुल मन करके कह दो सुभान अल्लाह दिल विच रख के प्यारे अली दे बच्चियां दा दिल विच रख के प्यारे अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा दिल विच रख के प्यारे अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे ते मंग ले राहिब जिन्ने पुत्र मंगने ने मंग ले राहिब जिन्ने पुत्र मंगने ने क्यों खुला है दरबार अली दे बच्चियां दा खुला है दरबार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली अली ते जेड़ा आंदा चोलियां
پر کے جاندا ہے جیڑا اوندا چولیاں پر کے جاندا ہے ایسا ہے دربار علی دے بچیاں دا ایسا ہے دربار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار 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 علی دے بچیاں دا حیدریم کلندر مستم 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 منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے انجنی جلالی نو پیار کرتا ہے دونوں ہاتھوں بڑھ کر کہتے سبحان اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے حیدریم کلندر مستم 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 تازید آخری شعر پیش کر رہے ہیں تو جنال سن لینا آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 حیدریم کلندر مستم حیدریم کلندر مستم حیدریم کلندر مستم ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی پیارے انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں ہدیانات پیش فرما رہے تھے اور منقبت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ حضرات زیوکار ہمارا آج کا یہ سہانا پروگرام جو ہے انجمن غلامان اہل بیت پاکستان اور انجمن عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام عہدیداران اور ممبران جن میں میرے بہت ہی پیارے بھائی محمود قمر سلطانی صاحب، ظفر علی صاحب اور ذکاء اللہ صاحب، ناصر وہاب صاحب، نبیل زکریا، حمزہ گجر صاحب اور وقار علی صاحب، نبیل زکریا، جتنے بھی میرے ساتھ مل کر میرے دوست احباب نے آج کس پروقار بزم کا انعقاد کیا، صدقے دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور میرے دوست احباب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس بزم کے آخری ثنا خوان بلبل مدینہ میری مراد محترم المقام محمد احسان الہی چشتی صاحب آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، دوے ہاتھ چک میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جو علی کا ملنگ بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، محمد احسان الہی چشتی صاحب۔ تمام محباب ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بلند آواز میں سرکار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے نذرانہ پیش کریں، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
درود پاک سبھی کو آتا ہے، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے، ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے، ایک ذات ہے مجھ کو جو بکھرنے نہیں دیتی، کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے سے، ایک رات ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتے، کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے سے، ایک رات ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتے، ایک نعت ہے سرکار کی مرنے نہیں دیتی، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اج تک خوشبوئاں پیاں آندیاں نے، اج تک خوشبوئاں پیاں آندیاں نے، میرے آقا جو مہکاں کھلار گئے نے، اج تک خوشبوئاں پیاں آندیاں نے، میرے آقا جو مہکاں کھلار گئے نے، تے او دے نام تو دے پروانے مال و زر کی جانا ویوار گئے نے، تے یارو زندگی اونا دی زندگی ہے، او دے قدماں چ جڑے گزارے نے، میرا اج پیا یارو لگدا ہے، او جویں لگ کے ہونے سرکار گئے نے، جویں لنگ کے ہونے سرکار گئے نے، جویں لنگ کے ہونے سرکار گئے نے، تے میرے آقا حضور پر نور اکرم، بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں، میرے آقا حضور پر نور اکرم بے شعوریاں باشعور کر دے، موسیٰ کرن جے دور پہاڑ تائیں، آپ ٹبیاں نو جبل نور کر دے، تے چکڑ پریاں تے اے بوالیاں نو
ناصر شاہ نظر منظور کر دے گزر جان کے حشر پل تو او سنی سارے حضور کر دے سنی سارے حضور کر دے سنی سارے حضور کر دے. ایک پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ کی ربائی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں کہ کسے ہور دے ہاتھ میں کیوں بیکھا، کسے ہور دے ہاتھ میں کیوں بیکھا، بخشن ہار جد تیرے سوا کوئی نہیں. کسے ہور دے ہاتھ میں کیوں بیکھا، بخشن ہار جد تیرے سوا کوئی نہیں. تیرا فضل جے شامل حال ہوئے، کسے ہور شہدہ مینوں چاہ کوئی نہیں. تے اپنا پلا کھلارا کیوں کسے تیرے بعد جد سہدے عطا کوئی نہیں. جے بہت کیتا تو فضل والا، پھر تیرے نصیر لے جا کوئی نہیں. پھر تیرے نصیر لے جا کوئی نہیں. پھر تیرے نصیر لے جا کوئی نہیں. تو پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ کا کلام پیش کروں گا. تمام احباب میرے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے گا. اب تنگیے داماد پہ نہ جا، اور بھی کچھ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں. ارشاد لکھتے ہیں کہ اب تنگیے داماد پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ بات اور بھی کچھ مانگ، مل کے کہہ لو ہے. آج وہ بات اور بھی کچھ مانگ. اور سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے. سرکار کا در ہے تیرے شاہ تو نہیں ہے. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا بلند آواز میں پڑھ لو. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ بات اور بھی کچھ مانگ. اور اس در پہ یہ جام ہوا
حسن و طلب کا. پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا. اس در پہ اس در پہ یہ جام ہوا حسن طلب کا کہ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ بتا اور بھی کچھ مانگ. اور حاصل کلام شعر سماعت فرمائیے کہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے. جنت تو سرکار کے صدقے. سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ. سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائے بتا اور بھی کچھ مانگ. اور دے سکتے ہیں وہ کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں. دے سکتے ہیں وہ کیا دے سکتے ہیں وہ کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائے بتا اور بھی کچھ مانگ. اور اس کلام کا مقطع سماعت فرمائیے کہ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیرا. بلند آواز سے پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیرا. آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. آواز پہ آواز لگا پہنچا ہے جس در پہ تو رہ کے نصیرا. آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. پیر صاحب کا میلاد کے حوالے سے لکھا ہوا ایک کلام پیش کروں گا. تمام احباب بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
درود پاک بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آپ سب میلاد میلاد کے دن آئے خوشیوں کا زمانہ ہے. مل کے کہہ لو میلاد کے دن آئے خوشیوں کا زمانہ ہے. میلاد کے دن آئے خوشیوں کا زمانہ ہے. دل آنکھیں بچھا لو تم سرکار نے آنا ہے. دل آنکھیں بچھا لو تم سرکار نے آنا ہے. کہہ لو یار دل آنکھیں بچھا لو تم سرکار ہے. دل آنکھیں بچھا لو تم سرکار نے آنا ہے. اور شعر سنیے کہ مولا نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے کہ سرکار سرکار کی آمد ہے دنیا کو بتانا ہے. سرکار کی آمد ہے دنیا. ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں سرکار کی آمد ہے دنیا کو بتانا ہے. سرکار کی آمد ہے دنیا کو بتانا ہے. پیر صاحب لکھتے ہیں کہ بے شک میرے آقا کے احسان ہے منگتوں پر. جدت احسان دینا بلند آواز رسمان اللہ کہہ رہے ہیں. بے شک میرے آقا کے احسان ہے منگتوں پر مومن ہے وہی جس نے میلاد منانا ہے.
وہی جس نے میلاد نہ ہے مومن ہے، وہی جس نے میلاد منانا ہے ساتھ لحد میں بھی، ہے ساتھ لحد میں بھی صدیق و عمر دونوں، بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دے، ہے ساتھ لحد میں بھی صدیق و عمر دونوں، مر کے بھی نہیں ٹوٹا ایسا یارانہ ہے، مر کے بھی نہیں ٹوٹا ایسا یارانہ ہے۔ اور حاصل کلام شعر سماعت فرمائیے، پیر صاحب لکھتے ہیں کہ ہم روزے ازل سے ہی اس در کے بکاری ہیں، ازل سے ہی اس در کے بکاری ہیں، اب اور کسی در پہ جانا ہے نانا ہے، اب اور کسی در پہ جانا ہے نانا ہے، اور پانی کے لیے سید کبھی جنگ تو نہیں کرتے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دے، پانی کے لیے سید کبھی جنگ تو نہیں کرتے، بس شرط یہی تھی کہ اسلام بچانا ہے، بس شرط یہی تھی کہ اسلام بچانا ہے، اور عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، ویسے بھی ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ویسے بھی ہمیں ایک دن دنیا سے، جس کا یہ ایمان ہے میں بلند آواز سے پڑھ لیں، ویسے بھی ہمیں دنیا سے تو جانا
جانا ہے، اور یہ کہہ کے تشنگی اپنی کو گوارا کر لیا، تشنگی اپنی کو گوارا کر لیا، پیاس خنجر کی بجھانے کے لیے ایک تیری ذات رہے گی، باقی سب نصیر آئے ہیں جانے کے لیے۔ ویسے بھی ہمیں ایک دن دنیا سے گونج پڑ جائے ذرا، ویسے بھی ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے۔ اور پیر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت، یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت، کہ سرکار کی آمد ہے اور جشن منانا ہے، سرکار کی آمد ہے اور جشن منانا ہے۔ سرکار کی آمد ہے اور جشن منانا ہے۔ اور مقطع سے پہلے شعر اسماء سمائیے کہ صوبہ اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیے، پیر صاحب لکھتے ہیں، حاصل کلام شعر ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں کہ یہ نصیر پلا ہے بس سرکار کے ٹکڑوں پر، اس سے بڑا شعر نہیں ہے میرے پاس، بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ نصیر پلا ہے بس سرکار کے ٹکڑوں پر، سگ تیری گلی کا ہے اور بہت پرانا ہے، ساتھ تیری گلی کا ہے
پرانا ہے یہ نصیر پلا ہے بس سرکار کے ٹکڑوں پر. بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ نصیر پلا ہے بس سرکار کے ٹکڑوں پر سگ تیری گلی کا ہے اور بہت پرانا ہے سگ تیری گلی کا ہے اور بہت پرانا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. حضرت ذی وقار ایک بڑھیا عورت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشہور تھا کہ جو چہرہ دیکھ لیتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا. یہی بڑھیا عورت اسی سوچ میں اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی تھی. شاعر نے کہا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. یہ بڑھیا عورت اپنا سامان باندھے گلی کے کونے پر بیٹھی تھی. حضور تشریف لائے. حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ اماں جان کہاں جانا چاہتی ہے, کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی کہ بیٹا یہاں ایک محمد نام کا شخص ہے جو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے. میں اس کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہی ہوں. حضور نے جواب دیا کہ اماں اگر اجازت دیں تو میں آپ کو چھوڑ کر نہ آؤں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں. میں آپ کو چھوڑ کر نہ آؤں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں. مختصر حضور نے اس عورت کو منزل مقصود پر پہنچایا. جب اس عورت کا سامان رکھ دیا, گٹھری رکھ دی, حضور واپس تشریف لا رہے ہیں. حضور جب واپس تشریف لانے لگے تو اس عورت نے آواز دی بیٹا بات سن. آپ نے فرمایا جی اماں. کہنے لگی بیٹا اپنا نام تو بتا, چہرہ تو تیرا بھی بڑا حسین و جمیل ہے. فرمایا بیٹا اپنا نام تو بتا, چہرہ تو تیرا بھی بڑا حسین و جمیل ہے. حضور نے مسکرا کر جواب دیا اماں جس محمد کے ڈر سے تو بھاگ رہی ہے وہ ہم تیرے سامنے کھڑا ہے. جس محمد کے ڈر سے تو بھاگ رہی ہے وہ محمد تیرے سامنے کھڑا ہے. قدموں پہ گری, کلمہ پڑھ لیا, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. حضرت ذی وقار باز کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں, حضور ہم جیسے ہیں, حضور بشر ہیں, حضور ہم جیسے ہیں. ایک ہرنی کا واقعہ ہے. ایک ہرنی کو ایک یہودی نے قید کر لیا. اب قیدی بنا کر ہرنی کو لے جا رہا ہے. وہ یہودی قیدی بنا کر ہرنی کو لے جا رہا ہے. راستے میں تھک گیا, ایک جگہ پر اس نے ہرنی کو باندھ دیا, خود ٹیک لگا کر سو گیا. قریب سے حضور گزرے, ہرنی کی آنکھ نے جب حضور کو دیکھا تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی, مولا مجھے زبان عطا کر تیرے حبیب سے ہم کلام ہونا چاہتی ہوں. مجھے زبان عطا کر تیرے حبیب سے ہم کلام ہونا چاہتی ہوں. ہرنی کو زبان ملی. ہرنی حضور کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ یہودی مجھے قید کر کے لے آیا ہے. یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے لگی تھی, میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے لگی تھی, اس نے مجھے قید کر لیا, اس نے مجھے پکڑ لیا. حضور آپ میرے ضامن بن جائیں, میں وعدہ کرتی ہوں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. میں وعدہ کرتی ہوں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. حضور نے ہرنی کو کھول دیا. اس جگہ پر حضور کھڑے ہو گئے. ہرنی کو کھول دیا, ہرنی چلے گئی. جب ہرنی اپنے بچوں کے قریب پہنچی, بچوں کو دودھ پلایا تو ہرنی واپس آنے لگی. بچے کہنے لگے اماں کہاں جا رہی ہو؟
ہرنی نے کہا کہ بچوں میں محمد سے وعدہ کر کے آئی ہوں، میں نے واپس جانا ہے، میں محمد عربی سے وعدہ کر کے آئی ہوں، میں نے واپس جانا ہے۔ ادھر سے وہ یہودی بیدار ہوا، اس نے دیکھا کہ ہرنی موجود نہیں ہے، ایک نورانی چہرے والا شخص کھڑا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا یہاں میری ہرنی بندی تھی، تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، واپس آ جائے گی۔ وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، واپس آ جائے گی۔ کہنے لگا جی ایک آزاد کیا ہوا جانور کیسے واپس آ سکتا ہے، وہ کیسے واپس آئے گی؟ اب اسے نہیں پتا تھا کہ ہرنی وعدہ کس کے ساتھ کر کے گئی ہے، اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہرنی نے وعدہ کس کے ساتھ کیا ہے۔ حضور نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں کہہ رہا ہوں وہ واپس آ جائے گی، میں کہہ رہا ہوں وہ واپس آ جائے گی۔ ہرنی جب واپس آنے لگی تو بچے ساتھ آنے لگے۔ ہرنی کہنے لگی کہ بچوں مجھے تو اس یہودی نے قید کیا ہے اور میں حضور سے وعدہ کر کے آئی ہوں میں واپس آؤں گی، تو آپ میرے ساتھ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو وہ قید کر لے گا۔ تو بچے کہنے لگے اماں ہمیں قید کی پرواہ نہیں، اگر ہم تیرے ساتھ جا رہے ہیں تو حضور کے چہرے کا دیدار کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہم تیرے ساتھ چل رہے ہیں تو حضور کے چہرے اقدس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہرنی نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا، حضور کو ضامن بنا کر آئی تھی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ان سے اچھے تو پھر جانور ہیں جو حضور کو پہچانتے ہیں، ان سے اچھے تو پھر جانور ہیں جو حضور کو پہچانتے ہیں۔ جب ہرنی واپس آئی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، مختصر اس یہودی نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ہرنی حضور کے کہنے پر واپس آگئی، وعدہ کر کے اس نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ ہرنی کو جب آزاد کر دیا، اب ہرنی آزاد ہو کر جا رہی ہے، پیچھے مڑ کے حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ ہرنی جاتی ہے تو پیچھے مڑ کے حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے، ہرنی جاتی ہے حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے، آسمانوں کی طرف منہ اٹھایا۔ اب توجہ کیجئے گا کہ امت کے لیے ہرنی نے کون سی دعا دی۔ ہرنی مڑ کے حضور کو دیکھتی ہے، حضور نے واپس بلایا، فرمایا کہ اے ہرنی تجھے آزاد کروا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، سناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل